میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کی اور ایک بڑی مشہور حدیث پڑھی جس کا تعلق ایک بہت اہم خوبی سے ہے۔ وہ خوبی ہے کہ غصے کو قابو میں کرنا۔ آپ کو کسی پر غصہ آیا، آپ کسی پر ناراض ہوئے، آپ نے اس غصے کو قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ انسان اس خوبی کے بغیر ایک بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پرسنالٹی اسٹرانگ ہو، میں ایک مضبوط پرسنالٹی کا مالک انسان بنوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق اس کے پاس ہونے چاہیے، اچھے مورلز اس کی شخصیت کے اندر آنے چاہیے۔ مگر اچھے اخلاق بغیر اس خوبی کے یعنی غصے کو برداشت کے بغیر آ ہی نہیں سکتے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی اوصینی ولا تکثر علیہ، کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے مگر نصیحت زیادہ نہیں کیجیے، یعنی زیادہ نصیحت نہ کرنے کا مطلب یہ کہ مختصر نصیحت کیجیے، کوئی چھوٹی سی نصیحت کیجیے جس پر میں عمل کروں۔ تو آپ نے اسے فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت کرنا، کہ غصے سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ بظاہر ایک لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، کہ آپ غصہ نہ کرنا، مگر یہ اتنی بڑی نصیحت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی انسان اس خوبی کے بغیر یعنی غصے کے کو قابو میں کے بغیر وہ بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ آپ کسی بھی بڑے آدمی کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، وہ کسی بھی فیلڈ کا بڑا ہو تو اس کے اندر یہ صفت ضرور ہوگی کہ وہ اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اپنی حالت کو کمفرٹ زون میں مینٹین کر کے رکھتا ہے۔ یعنی کوئی بھی بات کتنی بھی ناگوار ہو اس کو غصے سے نہیں حل کرتا ہے، بلکہ اس کو بہت سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرتا ہے، تب اس کو حل کرتا ہے۔ اور ایک عربی کا مقولہ ہے، ایک عربی کا محاورہ ہے، اول الغضب جنون و آخرہ ندم، یعنی اس کے اندر غصے کی برائی بتائی گئی کہ غصے کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے پاگل پن سے، جنون سے، اور اس کا اینڈ ہوتا ہے شرمندگی اور ندامت کے ساتھ۔ آپ دیکھیے جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت غصہ آ رہا ہے، بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، تو اس کی جو عقل ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، غصہ عقل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنے والا ہے وہ نہیں سمجھ پاتا ہے، وہ ایسی بات بول دیتا ہے جو اس کو بولنا بھی مناسب نہیں ہوتی، وہ ایسا کام کر گزرتا ہے جو اس کو کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کسی عربی حکیم نے، دانشور نے یہ بات کہی کہ غصے کی شروعات پاگل پن سے ہوتی ہے مگر اس کا آخر، اس کا اینڈ ندامت سے ہوتا ہے۔ غصے میں کسی کو کوئی بات کہہ دی، کسی کو ناگوار بات بول دی، کوئی ایسا کام کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے، جو کسی بھی صورت میں نہیں ایکسیپٹ ہونا چاہیے تھا۔ اب آخر میں آ کر جب غصہ ختم ہو گیا، اب شرمندہ ہو رہا ہے۔ اب کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی جب موقع ہاتھ سے نکل گیا اب کوئی فائدہ۔ بعض مرتبہ آدمی اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ غصے کی حالت میں اختلاف کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ایسی نامناسب بات کہہ دیتا ہے جو بالکل بھی نہیں کہنی چاہیے۔ وائف سے لڑائی ہو گئی، وائف سے جھگڑا ہو گیا، اب ادھر سے ہسبینڈ اپنی باتیں کہہ رہا ہے غصے میں، ادھر سے وائف جواب دے رہی ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک اچھی خوشگوار لائف کے اندر ایک اچھی زندگی چل رہی ہے، ذرا سی بات پر اختلاف ہوا، غصہ آیا، غصہ بڑھا، دونوں طرف سے بات چیت ہوئی اور اچانک سے غصے میں آدمی نے طلاق دے دی۔ اب طلاق تو دے دی جنون میں مگر اینڈ شرمندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آدمی سوچ رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، اب کیا فائدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تغضب، کہ غصہ نہ کرنا۔ اور یہ صفت بہت بڑی صفت ہے۔ جو حدیث میں نے سب سے پہلے سنائی تھی اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان طاقتور آدمی وہ نہیں ہے کہ جو مقابلے میں اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے، طاقتور انسان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھتا ہے۔ ایک آدمی بہت ہٹا کھٹا ہے، پہلوان ہے، وہ کشتی میں
فائٹ میں اپنے اپوزٹ کو، اپنے مقابل کو ہرا دیتا ہے، اس کو پچھاڑ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی کی نظر میں یہ پہلوان آدمی نہیں ہے، حقیقی معنی میں یہ طاقتور آدمی نہیں ہے، بلکہ طاقتور انسان تو وہ ہے کہ وہ اس کو بہت غصہ آ رہا ہے، کوئی ناگوار بات اس کے سامنے آ گئی، اب شدید غصہ آ رہا ہے، مگر وہ غصے کو قابو میں کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتا ہے، اور اپنے آپ سے نہ کوئی ایسی بات، نہ کوئی ایسا کام ہونے نہیں دیتا کہ جس سے اس کو بعد میں پچھتانا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی پہلوان، کہ یہ آدمی حقیقی معنی میں پہلوان ہے اور طاقتور ہے اور بہادر ہے۔ حضرت اچھا، یہ جو غصے کی صفت ہے، جیسے غصہ کرنا، غصے کا آنا ایک نیچرل بات ہے، آدمی کی نیچر کے اندر، فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ کبھی کبھی کسی ناگوار بات پر اس کو غصہ آئے۔ اگر کسی کو ناگوار بات پر بھی غصہ نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ فزیکلی اور ایموشنلی صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے سامنے کوئی ناگوار بات، کوئی غیرت کے خلاف بات اس کے سامنے آئی، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے بہن بیٹیوں کو، آپ کے گھر والوں کو برا بھلا کہا، آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ فزیکلی صحیح نہیں ہیں، یعنی ایموشنلی آپ مینٹلی صحیح نہیں ہیں، بلکہ غصہ آنا یہ نیچرل بات ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ غصہ آئے، آپ اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، آپ اس پر کنٹرول کر لیجیے، خوبی کی بات ہے۔ اور یہ خوبی کی بات اس لیے بھی ہے کہ اگر آدمی غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو اجر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا نا، اللہ تعالیٰ کہ غصہ نہیں کرنا ہے، اور دوسری حدیث میں یہ بھی سمجھایا ہے کہ پہلوان آدمی، طاقتور آدمی وہی ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر غصہ آئے اور غصے پر آدمی قابو پا لے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں کہ اگر ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی لیتے ہیں، اور صرف پیتے نہیں، ناگوار بات ہوتی ہے تو صلح کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے کرنے والے کو، ایسا اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں مفسرین نے ایک مثال، ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین بن علی بن حسین، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، ان کی کوئی باندی ان کو وضو کرا رہی کہ وہ اس کے ہاتھ سے، باندی کے ہاتھ سے لوٹا چھٹ گیا، وہ چھٹ کر ان کے منہ پر گرا، پانی سب ان کے اوپر گر گیا اور منہ پہ بھی زخم آ گئے۔ تو حضرت زین العابدین کو غصہ ہے، غصہ نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، اچانک سے ایسا ہوگا تو ناگوار ہوگا، غصہ بھی آئے، مگر وہ باندی بھی حضرت زین العابدین کی تھی، ان کی تربیت یافتہ تھی، اس کی زبان سے فوراً یہ لفظ، یہ آیت نکلی، والکاظمین الغیظ، کہ اللہ تعالیٰ غصہ پی جانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت زین العابدین نے اس کے جواب میں کہا، قسم تو غیظ، کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ تو جواب میں اس باندی نے دوسری آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑھا، والعافین عن الناس، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو حضرت زین العابدین نے کہا، عفوت عنک، کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو اس نے جب یہ سنا باندی نے، تو اس نے آیت کا دوسرا حصہ، جو لاسٹ والا حصہ تھا، وہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، کہ آپ نے مجھے معاف کیا، مجھ پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا، اعتقتک، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا، اب تم جہاں چاہو وہاں جا سکتی ہو، میں نے تم کو آزاد کر دیا، اب تم باندی نہیں ہو، آزاد۔ تو اس میں دیکھیے کہ انہوں نے غصے کو برداشت کیا، غصے کو برداشت کر کے ثواب ملا، پھر معاف کر دیا، معاف کر کے بھی ثواب ملا، ایک احسان کیا، اور پھر آزاد کر دیا غلام کو، باندی کو آزاد کرنا، یہ اسلام کے اندر باعث ثواب اور خیر کا کام تھا۔ تو ایک غصے کو قابو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کئی ساری نیکیاں کروا دی، اور اگر ان کو غصے کو قابو میں نہ کرتے تو نہ معلوم کیا ہو سکتا تھا، وہ اپنی باندی کی پٹائی بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ غصے کو قابو میں رکھیے، غصہ وہاں کیجیے جہاں غصہ آنا چاہیے۔ غصہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کیجیے، آپ کسی پر غصہ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کیجیے، معاف کر رہے ہیں تو بھی اللہ کے لیے۔ آپ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، الحب للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کیجیے،
کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیجیے، آپ کسی پر غصہ کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کیجیے۔ اگر آپ کسی پر غصہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یعنی آپ کوئی حق بات حق نیت کے ساتھ اور حق طریقے سے کہیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی ناگوار بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، آپ کو فائدہ ہوگا اور سامنے والے کا بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، ایک حدیث یاد آ رہی۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، اور اتنے سارے ممالک ان کے انڈر میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے، برابر میں حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا کا پرنالہ ہے، بارش ہوتی ہے تو ان کے گھر کا پانی، بارش کا پانی مسجد نبوی کے اندر گرتا ہے۔ تو حضرت عمر کو غصہ آیا۔ حضرت عمر کو غصہ، یہ کیا بات ہے بھائی کہ مسجد کے اندر کسی دوسرے آدمی کا گھر کا بارش کا پانی کیوں گرے؟ یہ تو غلط بات ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ غصہ آنا ان کا جائز تھا، اس لیے کہ وہ اپنے لیے غصہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ کہنا چاہتے تھے تو مسجد کی بے ادبی ہے، مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق نے وہ پرنالہ ہٹا دیا۔ حضرت عباس کو معلوم ہوا کہ پرنالہ حضرت عمر نے یعنی امیر المؤمنین نے ہٹا دیا، تو وہ آئے، امیر المؤمنین آپ نے میرے گھر کا پرنالے کیوں ہٹا دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ آپ کے ذاتی گھر ہے، آپ کے ذاتی گھر کا پرنالہ وہ مسجد میں کیوں گرے، اس کا پانی مسجد میں کیوں برسے، مسجد خراب ہوتی ہے، بارش کا موقع آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ یہ مسجد میں پرنالہ ضرور لگا ہوا ہے اور میرے گھر کا لگا ہوا ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کس نے لگایا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میں نے نہیں، یہ اللہ کے نبی نے مجھے اس کی اجازت دی تھی، اللہ کے نبی نے خود لگوایا تھا کہ ادھر سے ادھر لگا لو پرنالہ، تو آپ کون ہوتے ہیں میرے پرنالے کو ہٹانے والے؟ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فوراً استغفار کیا اور کہا مجھے معاف کر دو، اور ان کو کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہیں پر اسی جگہ پر گئے جہاں پرنالی کی جگہ تھی، وہاں پر جھک گئے، رکوع میں ہو گئے، یعنی جھک کر حضرت عباس سے کہا کہ میری کمر پر چڑھو اور چڑھ کر اپنا پرنالہ صحیح کرو، اس لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پہلے حضرت عمر کو غصہ آ رہا تھا شریعت کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا، اب غصہ ختم کیا ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے کیجیے، اور اگر غصے کو پی رہے ہیں، غصے کو ختم کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی آدمی کو غصہ آئے تو وہ کیا کرے؟ غصہ تو نہیں کرنا چاہیے، غصہ ایک بری بات ہے، غصے کو کنٹرول میں نہ کرنا یہ ایک غلط بات ہے، لیکن اگر غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ آپ غصے کی حالت میں تو آپ آہستہ آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، تو انشاءاللہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا۔ بلس اگر آپ درود شریف بھی پڑھیں گے، اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے تو اور جلدی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور دوسری ایک تعلیم اور یہ بھی دی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اپنی حالت کو چینج کر لیں۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور غصے کی حالت میں کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ بیٹھ جائیے، خاموش ہو جائیے، اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیے، اور اگر سونے کا موقع ہو تو سو جائیے۔ یعنی غصے کو قابو میں کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، تو ان طریقوں کو اپنائیے، اس صفت کو ختم کیجیے۔ یہ جو غصے والی جو بری بات ہے اس کو ختم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں کے اندر سکون آئے۔ ذرا سی بات پر بعض مرتبہ غصہ آتا ہے انسان کو، اور پھر اس غصے کی وجہ سے وہ چھوٹی سی بات بڑی بات بن جاتی ہے، اور پھر اس کا برا رزلٹ سامنے آتا ہے، تو پھر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ پھر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میں غصہ نہ کرتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور صحیح معنی میں ایک طاقتور مضبوط پرسنالٹی کا انسان وہی ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنے آپ سے کوئی غلط بات نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔